السلام علیکم دوستو، پلان بی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید۔ معزز سامعین حضرات، آئیے سنتے ہیں منزل اور مسافر قسط نمبر 16۔ معزز سامعین، آپ سے امید کی جاتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، شکریہ۔ وہ شخص جو مجھے ایک درخت کے تنے کے ساتھ لگا بیٹھا موت کا انتظار کرتا ملا تھا، اس کا نام صدیق تھا۔ اس کا باپ خاصے عرصے سے رنگون میں کاروبار کرتا تھا۔ اگر مجھے ٹھیک یاد رہ گیا ہے تو اس کا باپ گورنمنٹ کنٹریکٹر تھا، اور صدیق نے مجھے بتایا تھا کہ وہ دولت مند لوگ تھے، ان کا اپنا مکان تھا۔ اس کا باپ رنگون میں بہت عرصہ پہلے چلا گیا تھا، اور جب ٹھیکیداری میں اس کے قدم جم گئے اور دولت آنے لگی تو وہ اپنے بیوی بچوں کو بھی وہاں لے گیا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ باپ نے اسے وہاں ایک کالج میں داخل کرا دیا تھا۔ صدیق ماں باپ کا اکلوتا بیٹا تھا، باقی 3 بہنیں تھیں اور ان کے بعد ایک چھوٹا بھائی تھا۔ صدیق کے گھر کے پیچھے شیخوں کی ایک مسلمان فیملی رہتی تھی۔ اس فیملی کا سربراہ کپڑے کی دکان کرتا تھا اور اچھی خاصی دکان تھی۔ صدیق نے بتایا کہ وہ شریف لوگ تھے۔ صدیق کا 2 منزلہ مکان تھا، اس کی کھڑکیاں پچھواڑے کی طرف بھی تھی۔ ان کھڑکیوں میں پچھلی فیملی کا پورا گھر اندر سے نظر آتا تھا۔ صحن تھا، برآمدہ تھا اور کچے کمرے تھے۔ ان کی ایک نوجوان لڑکی تھی جو خاصی خوبصورت تھی، وہ پردہ نشین تھی۔ صدیق نے اپنے متعلق بڑی بے تکلفی سے بتایا کہ اس کا باپ امیر کبیر تھا اور وہ اس کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے وہ شرافت سے بہت دور نکل گیا تھا۔ باپ سے وہ جتنے پیسے مانگتا باپ دے دیا کرتا تھا، ماں سے مانگتا تو ماں اس کی جیب بھر دیتی۔ باہر اس نے اپنے جیسے بدکردار لڑکوں کے ساتھ دوستی کر لی۔ کالج تو وہ نام کو ہی جاتا تھا۔ غور کرے کہ اسی عمر میں صدیق نے عصمت فروشوں کے ہاں جانا شروع کر دیا۔ وہ شوقیہ جوا بھی کھیلتا تھا، اور شاید ہی کوئی بدی ہو جو اس میں نہ تھی۔ وہ گھر میں ہوتا تو پچھواڑے کی کھڑکی کھول کر پیچھے رہنے والی فیملی کے گھر میں تانک چھانک شروع کر دیتا۔ اس نے ان کی لڑکی کو دیکھ لیا تھا، وہ کوئی شیخ فیملی تھی۔ ایک روز اس نے ایک رکا لڑکی کے نام لکھا اور یہ رکا طے کر کے ایک کنکری کے ساتھ باندھا اور شیخوں کی صحن میں پھینک دیا۔ رکا لڑکی کی ماں نے اٹھا اور اسے پڑھا۔ اس نے اوپر دیکھا تو کھڑکی میں صدیق کھڑا مسکرا رہا تھا۔ لڑکی کی ماں یہ رکا اور کنکری اٹھائے صدیق کے گھر آئی اور صدیق کی ماں کو یہ رکا دکھایا۔ ماں نے صدیق سے باز پوچھ کی تو صدیق نے ماں سے جھوٹ بولا کہ لڑکی خود اسے اشارے کرتی ہے۔ لڑکی کی ماں کو اپنی لڑکی پر بھروسہ تھا، اس نے غصے کا اظہار کیا تو صدیق نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کر گھر سے نکال دیا۔ اس کی ماں اسے اس بدتمیزی سے روک نہ سکی، نہ اس نے روکنے کی کوشش کی۔ لڑکی کی ماں نے لڑکی کے باپ کو بتایا اور رکا دکھایا۔ لڑکی کے بعد صدیق کے باپ سے ملا اور شکایت کی۔ باپ نے صدیق کو برا بھلا کہا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ اس نے ایسی حرکت کی تو اسے گھر سے کوئی پیسہ نہیں ملے گا۔ یہ تو زبانی بات ہے، عملاً باپ نے بیٹے کی اس بد اخلاقی سے نہ روکا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ بدمعاشی تو ایک طرف رہی، یہ لڑکی سے بہت اچھی لگتی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اسے سوچا کہ اس لڑکی کو یوں تنگ نہ کیا جائے، بلکہ کسی طرح اس سے ملاقات کر کے کہا جائے کہ میرے دل میں تمہاری محبت پیدا ہو گئی ہے، جس کا بدمعاشی کے ساتھ یا بدنیتی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ سوچ کر اس نے حرکت کی کہ کھڑکی میں کھڑا ہو گیا۔ لڑکی نے صحن میں تو نکلنا ہی تھا۔ وہ نکلی تو صدیق نے ہاتھ جوڑے اور اشارے کیے۔ لڑکی نے منہ پھیر لیا اور کمرے میں چلی گئی۔ صدیق نے اپنی ماں سے کہا کہ وہ اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ماں نے اس کے باپ کو بتایا۔ باپ نے اسے کہا کہ وہ پہلے BA کر لے اور پھر اسے اپنے باپ کے ساتھ کام میں لگائے گا، اور جب وہ اس کام میں چل نکلے گا تب وہ اس کی شادی کرے گا۔ صدیق نے باپ سے کہا کہ وہ بھی اس کی منگنی اس لڑکی کے ساتھ کرا دیں، پھر شادی جب چاہے کرائیں۔ ماں باپ نے ٹال مٹول کرتے رہے اور وقت گزرتا رہا۔ لڑکی کی عمر 15-16 سال تھی۔ اس کے والدین کو اس کی شادی کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ صدیق نے اپنے ماں باپ کو اتنا مجبور اور پریشان کر دیا کہ ایک روز صدیق کی ماں اس لڑکی کی ماں کے پاس اس کی بیٹی کا رشتہ مانگنے چلی گئی۔ لڑکی کی ماں نے اسے ٹکا سا جواب دے دیا۔ صدیق کی ماں نے اسے کہا کہ ان کی لڑکی کو شہزادے کی طرح رکھا جائے گا، یہ کہہ کر اس اپنی دولت کا گھمنڈ ظاہر کیا۔ لڑکی کی ماں نے اسے کہا کہ انہیں اخلاق، کردار اور شرافت چاہیے، دولت کوئی چیز نہیں، اور وہ خود بھوکے ننگے بھی نہیں۔ صدیق کی ماں نے ذرا دبدبے سے بات کی تو لڑکی بول پڑی۔ اس نے جہاں اور بہت سی باتیں کی وہاں یہ بھی کہہ دیا کہ میں کسی لوفر لفنگے اور اوچھے گھٹیا شخص کو قبول نہیں کروں گی۔ ماں نے گھر آ کر صدیق کو ساری باتیں سنائی۔ صدیق بھڑک اٹھا۔ اس نے لڑکی سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ اس کے پاس پیسوں کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے جیسی ایک جوان لڑکی کے ساتھ تعلقات پیدا کیے اور اسے کہا کہ وہ شیخوں کی بیٹی کے ساتھ دوستی کرے اور اسے کسی طرح اپنے ساتھ باہر لائے۔ صدیق کی اس دوست نے ایسا ہی کیا۔ وہ شیخوں کے گھر جانے لگی، لیکن اس گھرانے نے اسے قبول نہ کیا۔ اس طرح صدیق کو ناکامی ہوئی۔ شیخوں کی یہ کمسن بیٹی تیسرے چوتھے روز اپنے عزیزوں کے ہاں جایا کرتی تھی۔
वो बुर्का पहनती थी। सिद्दीक ने 2 मरतबा इसका पीछा किया और इंतहाई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करते हुए इसे परेशान किया। इस लड़की का कोई जवान भाई नहीं था, 2 छोटे भाई थे। उसने अपने अजीज़ों को बताया कि फ़लाँ लड़के से यूँ परेशान करता है। उसके अजीज़ों के हाथ जवान लड़के थे। एक रोज़ उन्होंने सिद्दीक को पकड़ लिया और इसे मारा पीटा। ये बात पुलिस तक पहुंची। इस वक्त की और वहाँ की पुलिस आज की पाकिस्तानी पुलिस से बहुत मुख्तलिफ थी। थानेदार पंजाबी था और इसके स्टाफ में ज़्यादातर पंजाब और सरहद के रहने वाले आदमी थे। लड़की का बाप भी थाने पहुंच गया। इसने सिद्दीक की तमाम हरकतें बताई और थानेदार से कहा कि वो चलकर दोनों मकान देख ले ताकि उसे पता चले कि लड़का किस तरह खिड़की खोलकर इनकी बेपर्दगी करता है। थानेदार मौका पर चला गया और इसने दोनों मकान देखे। वो सारी बात समझ गया और इसे सिद्दीक के बाप से कहा कि वो अपने बेटे को अपने कंट्रोल में रखे वरना इसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सिद्दीक की यारी लोफरुल फंगो के साथ थी। उसने अपनी बदमाशी जारी रखी, यहाँ तक किया कि लड़की की बाप की दुकान में रात के वक्त चोरी की वारदात करवाई। वो इस तरह लड़की का बाप सुबह दुकान पर गया तो ताला टूटा हुआ था। रेशमी कपड़ों के कई एक थान गायब थे और गले से पैसे भी गायब थे। शेख ने थाने रिपोर्ट की और सिद्दीक पर शक का इजहार किया। थानेदार ने सिद्दीक को पकड़ा और थाने बिठा लिया, लेकिन सिद्दीक ने वारदात से लातल्लुकी और लाइल्मी का इजहार किया। थानेदार ने इसे मारा पीटा भी, लेकिन वो ना माना। असल चोर ना मिल सके। थानेदार ने सिद्दीक को छोड़ दिया क्योंकि उसके खिलाफ कोई शहादत नहीं थी और कोई सबूत भी नहीं था। सिद्दीक ने अपनी बदमाशियाँ जारी रखी। ये शेख फैमिली सिद्दीक से इस कदर तंग आ गई कि उन्होंने वो मकान छोड़ दिया और शहर में कहीं और मकान ले लिया। 3-4 महीने गुजर गए। सिद्दीक ने इस लड़की को ढूंढ निकाला। उसने उनका मकान देख लिया था और फिर एक बार इस लड़की को ट्राम में अपने अजीज़ों के घर जाते देखा। रास्ते में इसे लड़की को छेड़ा। लड़की ने शोरशराबा किया तो लोग इकट्ठे हो गए। उन्होंने सिद्दीक को लानतान की। सिद्दीक ने 2-2.5 साल इस लड़की के नाक में दम किए रखा। अब लड़की 18 साल की हो गई थी। सिद्दीक ने एक औरत को भी लड़की के पीछे डाला जो उसके घर जाकर कान में कहती रही कि सिद्दीक के साथ शादी पर रजामंदी जाहिर कर दे तो सारी उम्र शहजादियों की तरह गुजारेगी, और अगर शादी नहीं करना चाहती तो सिद्दीक के साथ दोस्ती कर ले। ये लड़की शादी तो करना ही नहीं चाहती थी और जहाँ तक दोस्ती का सवाल था वो तो नामुमकिन था क्योंकि वो पर्दानशीन थी और इसके अलावा सिद्दीक पर लानत भी भेज चुकी थी। रंगून में वो खबरें पहुंचने लगी जो मैं बयान कर चुका हूँ। बर्मियों ने जहाँ गैर बर्मियों को भाग जाने को कहा था, वहाँ उन्होंने इस लड़की के बाप और सिद्दीक के बाप को भी दोस्ताना और बिरादराना अंदाज से कहा कि वो बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाए। सिद्दीक के बाप के पास दौलत थी। उसका ख्याल था कि अंग्रेज़ गए और जापानी आगे तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा। उसने वहाँ से निकलने में बहुत वक्त लगा दिया। वो अपने बर्मी दोस्तों की ये बात नहीं समझ रहा था कि यहाँ बात अंग्रेज़ों की और जापानियों की नहीं बल्कि बर्मियों की है। बर्मी जापानियों के पहुँचते ही शहर में लूटमार करेंगे और गैर बर्मियों को लूटेंगे, इन्हें कत्ल भी करेंगे और इनकी लड़कियों को अगवा भी कर लेंगे। अब ठेकेदार को मुसीबत पड़ी। सिद्दीक ने मुझे बताया कि बंदरगाह पर गए तो वहाँ कोई जहाज़ और कोई लांच नहीं थी। लांच तो इतनी दूर का सफ़र कर भी नहीं सकती थी, फिर भी बाज़ लांचें चटाकांग तक चली गई थी, लेकिन यह ख़तरा था। आखिर ठेकेदार को खुश्की के रास्ते जाने का इंतज़ाम करना पड़ा। उसने एक बस किराए पर ली, लेकिन बस जंगल में तो नहीं जा सकती थी। फिर भी पूरी फैमिली इस बस में बैठी और जहाँ तक बस इनको ले जा सकती थी वहाँ तक पहुँचाकर वापस आ गई। ये लोग वहाँ से अपनी जानें, जेवरात और नकदी लेकर निकले थे। नकदी कोई थोड़ी सी नहीं थी। फिर इन्हें किराए के खच्चरे मिल गए। खच्चर वालों ने भी इनका कुछ दूर तक ही पहुँचाया। आखिर वो भी मुँह मोड़ गए। फिर जिस तरह वो लोग पाप्यादा चले जा रहे थे, इस तरह ये फैमिली भी चल पड़ी। ये लोग दरिया इरावती तक पहुँच गए। वहाँ कोई रोकने वाला तो नहीं था। बहुत से लोग दरिया के पुल से गुजर रहे थे। ये भी उन लोगों में शामिल हो गए। जूं जूं ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, बिखरते जा रहे थे। सिद्दीक ने मुझे सुनाया कि इसकी हालत बहुत बुरी होती जा रही थी। वो समझता था कि रुपए पैसे से दुनिया की हर चीज़, यहाँ तक कि इंसान भी खरीदे जा सकते हैं, लेकिन बर्मा के इन जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में इसे ज़िंदगी में पहली बार महसूस हुआ कि रुपया पैसा कुछ नहीं, जो कुछ है वो अल्लाह की ज़ात है। लेकिन सिद्दीक ने अल्लाह को तो कभी याद ही नहीं किया था। वो बार बार पीछे देखता जैसे इसे तोको थी कि कोई ना कोई इसके पीछे दौड़ आएगा और इसे कहेगा, सिद्दीक वापस आ जाओ, रंगून में कोई ख़तरा नहीं। वहाँ किसने आना था? इसे वापस ले जाने के लिए कोई भी ना आया। इनके पास खाने पीने का कुछ सामान था। 2-3 दिन गुजर गए थे। मज़ीद 3-4 दिन गुजरे थे, खाने का सामान ख़त्म हो गया और एक सुबह उन्होंने देखा कि इनकी फैमिली अकेली रह गई है और दूसरे लोग बिखर कर अपनी अपनी राह अलग कर गए हैं। सिद्दीक ने मुझे इतनी ज़्यादा तफसीलात नहीं सुनाई थी, वो सुना भी नहीं सकता था क्योंकि बोलते बोलते इसकी ज़ुबान रुक जाती थी। वो कुछ देर अपनी सांसों को संभालता था, 1-2 लंबी सांसें लेता, फिर बात आगे सुनाता था। इसने ये ना बताया कि वो अकेले किस तरह रह गए थे। इसके बाप के पास बेशुमार रकम थी, लेकिन वो महज बेकार थी। एक रात वो सोने के लिए ज़मीन पर लेटे तो 4 बर्मी आ गए। उनके हाथों में लंबी तलवारें थी, जिनके ब्लेड आम तलवारों जैसे नहीं थे बल्कि आगे से चौड़े थे। उनके हाथों में टॉर्चें थी। उन्होंने अपनी जुबान में कहा कि हम तुम्हारी इन जवान लड़कियों को कुछ नहीं कहेंगे, तुम लोग रकम और जेवर हमारे हवाले कर दो,
اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور رقم اور زیور کے ساتھ ان لڑکیوں کو بھی ساتھ لے جائیں گے۔ ٹھیکیدار نے بڑے آرام سے زیورات کی پوٹلی اور نقد رقم ان کے حوالے کر دی۔ اس طرح اپنی بیٹیوں کی عصمتیں اور جانیں بچا لی۔ شاید 2-3 یا 4-5 دن گزرے ہوں گے کہ یہ فیملی دن کے وقت ایک جگہ رک گئی۔ صدیق ویسے ہی ایک طرف نکل گیا۔ وہ دیکھنے گیا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باقاعدہ راستہ نظر آ جائے۔ اسے کچھ دور جا راستہ تو بالکل نظر نہ آیا، البتہ ایک ایسی چیز نظر آ گئی جس نے اسے حیرت زدہ کر دیا اور اس کے اندر کوئی اور ہی جذبہ پیدا ہو گیا۔ اس نے دیکھا کہ ایک جگہ شیخ فیملی رکی ہوئی ہے اور ان کے ساتھ شیخ کی وہ بیٹی بھی ہے جس کے پیچھے وہ پڑا رہتا تھا۔ ان لوگوں کو وہاں دیکھ لینا کوئی حیران کن بات نہیں تھی۔ جس طرح وہ خود جا رہے تھے اس طرح یہ شیخ فیملی بھی جا رہی تھی۔ اس مصیبت کے وقت میں بھی، جب کوئی امید نہیں تھی یہ لوگ منزل پر پہنچ جائیں گے یا راستے میں مر جائیں گے یا کہیں سے کوئی درندہ آ کر انہیں چیر پھاڑ دے گا، صدیق کے دل میں شیطان نے انگڑائی لی۔ اس نے مجھے بتایا کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں مرنا ہے یا زندہ رہنا ہے یا نہ جانے کیا ہو جائے۔ اس لڑکی سے میں انتقام ضرور لوں گا۔ اس سے انتقام لینے کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ رات کو جب اس کی فیملی سو گئی تھی وہ اٹھا اور اس طرف چل پڑا جدھر شیخ کی فیملی جا رہی تھی۔ اس شخص نے یہ بھی نہ سوچا کہ اس کے والدین اور اس کی بہنیں اسے غیر حاضر پائیں گی تو وہ سب کس طرح پریشان ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سفر ملتوی کر کے اسے ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر بکھر جائیں۔ یہ صدیق کا کردار تھا۔ اس کی باتوں سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ روپے پیسے کے نشے نے اس میں گھٹیا پن پیدا کر دیا تھا۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ رات بھر مارا مارا پھرتا رہا لیکن اسے شیخ کی فیملی نظر نہ آئی۔ صبح طلوع ہونے سے کچھ دیر پہلے نیند نے اس پر ایسا غلبہ کیا کہ وہ گر پڑا اور گہری نیند سو گیا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دن کے 3 بج رہے تھے۔ اسے اپنی فیملی کا خیال آیا تو اسے یاد ہی نہ رہا کہ وہ کس طرف سے آیا تھا۔ اگر میدان ہوتا تو وہ سیدھا آتا اور سیدھا واپس چلا جاتا۔ وہاں تو ٹیکریاں، ٹیلے اور چٹانیں تھیں اور کچھ کھڈ بھی تھے۔ وہ ان میں سے گزر کر آیا تھا۔ وہ اٹھا اور ایک طرف چل پڑا۔ سورج غروب ہونے کو تھا جب اسے شیخ کی فیملی نظر آ گئی۔ وہ فیملی جا رہی تھی اور جب سورج غروب ہو گیا تو وہ لوگ رک گئے۔ صدیق بھی رک گیا۔ ان لوگوں نے صدیق کو نہیں دیکھا تھا۔ صدیق وہیں لیٹ گیا۔ اس نے رات کو اس فیملی پر حملہ کرنا تھا۔ اس کے پاس لمبا چاقو تھا۔ اس کے اندازے کے مطابق رات کے 10-10:30 بجے ہوں گے۔ اسے یقین تھا کہ شیخ فیملی گہری نیند سو رہی ہوگی۔ اس فیملی میں ایک تو شیخ خود تھا اور اس کی بیٹی کے بعد 2 بیٹے تھے جو چھوٹے تھے۔ فیملی میں یہی مرد تھے اور یہ صدیق سے مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ چاند پورا تھا۔ جنگل کی چاندنی بڑی شفاف ہوا کرتی ہے۔ وہ آہستہ آہستہ اس فیملی کی طرف گیا اور ان تک پہنچ گیا۔ وہ تھکے ماندے بہت گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ صدیق نے چاندنی میں لڑکی کو پہچانا۔ وہ درمیان میں نہیں بلکہ ایک طرف سوئی ہوئی تھی۔ صدیق نے آہستہ سے لڑکی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ سے ہلایا۔ لڑکی کروٹ بدل کر جاگ اٹھی۔ صدیق اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ لڑکی کی آنکھ کھلی تو صدیق نے کھلا ہوا چاقو اس کی آنکھوں کے سامنے کر دیا اور اسے گوشی میں کہا کہ آواز نہ نکالنا ورنہ شارک کاٹ دوں گا، اٹھو۔ وہ پردہ نشین لڑکی تھی، اس پر تو سختہ طاری ہو گیا ہوگا۔ صدیق نے مجھے سنایا کہ اس طرح اٹھی جیسے اس پر جادو کا اثر ہو گیا تھا۔ چاندنی میں اس کی آنکھیں یوں نظر آتی جیسے ٹھہر گئی ہوں۔ صدیق اسے ایک طرف لے گیا اور اسے کپڑے اتارنے کو کہا۔ لڑکی سکڑنے سمٹنے لگی اور اس کے ساتھ ہی اس نے صدیق سے دور ہٹنے کی کوشش بھی کی۔ صدیق نے چاقو کی نوک اس کی شارک پر رکھ دی اور اپنا حکم دہرایا لیکن لڑکی نہ مانی۔ صدیق نے اسے بہت ڈرایا دھمکایا لیکن لڑکی نے پھر بھی سوائے رونے کے اور کچھ نہ کیا۔ صدیق نے اسے اپنے بازو میں جکڑ کر گرا لیا اور اسے برہنہ کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ پوزیشن ایسی ہو گئی تھی کہ لڑکی پیٹھ کے بل زمین پر پڑی تھی اور صدیق اس کے اوپر تھا۔ صدیق ذرا سیدھا ہوا تو لڑکی نے اپنے دونوں پاؤں صدیق کے سینے پر رکھے اور اتنے زور سے پاؤں سے دھکا دیا کہ صدیق پیچھے جا گرا۔ یہاں سے صدیق کی اصل سزا شروع ہوئی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ جہاں اس نے لڑکی کو گرایا تھا وہ ایک گہرے پتھریلے گڑھے کا کنارہ تھا، یا جو میں سمجھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک سیدھی کھڑی چٹان تھی جو 10-12 فٹ یا شاید اس سے بھی زیادہ گہری تھی۔ نیچے جو زمین تھی وہ پتھریلی تھی یا وہ چٹان کا حصہ تھا اور وہ بڑی ہی سخت تھی۔ صدیق کو اتنا یاد رہا کہ وہ لڑکی کے دھکے سے پیچھے کو گرا تو اوپر سے پتھر کی طرح نیچے گرا تو وہ پیٹھ کے بل تھا لیکن اس کے سر کا پچھلا حصہ کسی بڑے پتھر پر لگا اور اس کے بعد اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ لڑکی کی نہ صرف اس وقت محفوظ رہی بلکہ اسے تو صدیق برہنہ بھی نہ کر سکا۔ اس کا خدا حامی اور مددگار تھا۔ معزز سامعین حضرات، عنایت اللہ کی ہنگامہ خیز سرگزشت ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہے ہمارا چینل۔ اللہ حافظ۔